کو جب یزید تک نشین ہوا تو سنیے، ہم لوگوں نے پتہ نہیں کردار کس کو پڑھا، کس کو کردار سمجھا ہے. سنیے 61 ہجری کو میدان کربلا کی طرح میرے امام جب چلے، جب یزید تک نشین ہوا، توجہ کرنا، میں مختصر سی بات کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. 61 ہجری کو جب یزید تک نشین ہوا تو مدینے کے گورنر تھے ولید بن عقبہ. یزید نے ولید بن عقبہ کو خط لکھا کہ 3 بندوں کی بیعت لے لے میری طرف سے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور حسین ابن علی. اگر بیعت نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دے. اب ولید بن عقبہ تو اہل بیعت سے محبت کرتا تھا، اسے پتا تھا یہ تو وہ لوگ ہیں اگر نماز کے دوران بھی رسول اللہ کے کندھے پہ سوار ہو جائیں اللہ کے رسول سجدہ لمبا فرما دیتے ہیں. انہیں پتا تھا کہ جب حضور نے کندھوں پہ حضرت امام حسین کو سوار کیا، صحابی بیٹھ کے کہتا واہ واہ حسین ابن علی تیرا مقدر، کیسی سواری میسر آئی تجھے. میرے حضور نے بات کاٹتے فرمایا میاں سواری دیکھتا ہے، شاہ سوار بھی تو دیکھ کتنا پیارا ہے. وہ اہل بیت اطہار کو جانتے تھے کہ وہ کس حد تک محبت کرنے والے ہیں. ولید بن عقبہ کو پتا تھا کہ حسین ابن علی، شداد بن عبداللہ کہتے ہیں جب نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے سجدہ شریک کیا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ کر دیا، ہم پریشان ہو گئے کہ شاید کہیں امر الہی نہ آ گیا ہو، حضور کی وفات نہ ہو گئی ہو. اتنا طویل سجدہ. تو میں نے تھوڑا سا سر اٹھا کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ حضور کے کندھوں پہ حسین ابن علی سوار ہے. تو جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کی، میں نے تو منظر دیکھ لیا تھا، دیگر صحابہ نے تو نہیں دیکھا. عرض کی حضور خیریت تو تھی، آپ جیسا کریں آپ کی مرضی، لیکن اتنا طویل سجدے کی حکمت کیا تھی؟ آج 72 تسبیحات پڑھی حضور نے. کتنی؟ پھر بولیں 72 تسبیحات میرے کریم آقا نے پڑھی. ہم تو ڈر گئے تھے کہیں حضور پہ امر الہی نہ آ گیا ہو یا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل نہ ہو گئی ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حسین ابن علی میرے کندھوں پہ سوار ہو گیا تھا اور جب تک حسین نہیں اترا میں نے سجدہ نہیں ختم کیا. اب علماء تاریخ لکھتے ہیں کہ 72 تسبیحات پڑھیں. ویسے ایک مورخ نے اپنے انداز میں اپنی محبت کا تعلق کیا، وہ کہنے لگے کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ 72 تک تسبیحات گئی تو حسین نیچے اتر گئے. باجرہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ وہ اپنی چشم بصیرت سے دیکھ رہے تھے جس نانے کے دین کو بچانے کے لیے میں میدان کربلا میں قربانیاں دوں گا، وہ قربانیاں 72 پہ آ کے ختم ہو جائیں گی، اس لیے تسبیحات بھی 72 پہ ہی ختم کر دیں. 72 تسبیحات کہیں. اور حضور یہ ولید بن عقبہ جانتا تھا اہل بیت اطہار سے محبت کا عالم کیا ہے. اچھا، ولید بن عقبہ نے امام علی مقام کو اپنے دفتر میں بلا کر کے وہ خط سامنے رکھ دیا. امام مسکرا کے فرمانے لگے تو جانتا ہے کہ میں باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ، وہ بولیے باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ. سوچیں سمجھیں، تب ہم نے ساری زندگی شعر پڑھا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دیں است حسین دیں پناہ است حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. میرے امام نے کہا کہ تو جانتا ہے میں باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا، چونکہ میرا دیا ہاتھ پوری امت کا دیا ہاتھ ہوگا. وہاں بیٹھا تھا مروان بن حکم، اس نے کان میں جا کر کہا ولید بن عقبہ کہ اگر حسین ابن علی تیرے دربار سے نکل گیا ہاتھ نہیں آئے گا، اگر بیعت کرتا ہے ٹھیک، نہیں تو یہیں قتل کر دے. اس نے تو کان کے اندر کانا پھوسی کی، لیکن میرے امام کے کانوں تک اس کے لفظ ٹکرا گئے، وہیں ٹھہر گئے. میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ٹھہر گئے اور پلٹ کے یوں دیکھا اور میان سے تلوار نکالی اور یوں فضا میں لہرائی، ایسے لگتا تھا کٹھاری شیر سے محمدی شیر نکل آیا ہے، حیدری کٹھار سے محمدی شیر نکل آیا. میرے امام نے فرمایا او مروان کے بچے، کیا بکواس کی تو نے، مجھے قتل کرے گا، جانتا نہیں میں کون ہوں؟ انا حسین ابن علی ابن ابی طالب نانو مہدن الرسالہ و محبت الوحی، میں حسین بن علی بن ابی طالب ہوں اور ظالم میرے گھر کے اندر تو جبریل وحی لے کے آتا رہا ہے، رسالت میرے صحن میں اتری ہے. اور جس کی تو بات کرتا ہے یزید بن المعاویہ فاسق فاجر قاتل النفس شارب الخمر مولن بالفسق، یزید بن معاویہ فاسق ہے، فاجر ہے، شراب پیتا ہے، اعلانیہ فسق کرتا ہے، لوگوں کو قتل کرتا ہے. حسین ابن علی ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی بیعت سے انکار کرتا ہے اور انکار کرتا ہے. یہ ہوتا ہے انسان کے کردار کی پختگی. میرے امام وہاں سے اپنے گھر چلے.
اب گھر جا کے سیدھا اپنی بہن کو بلا کر کہا میں جانتا ہوں کہ یزید اپنی بری حرکتوں سے باز نہیں آئے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے یا میرے خاندان کے خون سے میرے نانے کا مدینہ لال آزار بنے۔ وہاں سے مدینہ طیبہ کے تقدس کو محفوظ کرنے کے لیے امام وہاں سے نکلے، اور 8 ذو الحج کو امام نے مکہ چھوڑا، اور آپ کو پتہ ہے 9 ذو الحج کو حج پڑھا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن زبیر فرماتے ہیں میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا حضرت ہم یزید کو قریب سے جانتے ہیں، بدبخت ہے، حرکت سے باز نہیں آئے گا، آپ ہمیں موقع دیں، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے، ہم 30,000 سے زیادہ فوج لے کر آپ کا ساتھ دیں گے، اور اس بدبخت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن زبیر کی پیشکش قبول نہ کی، کیوں؟ اس لیے کہ امام کا جنگ کرنے کا ارادہ، بولیے جنگ کا ارادہ نہیں تھا۔ عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں نے کہا آپ وہاں جائیں ہی نہ، وہ کوفی لا یوفی ہوتے ہیں، وہ وفا نہیں کرنے والے۔ لیکن میرے امام نے ہاتھ بند کے جو لفظ کہے، شاعر نے اپنا پیرایا دے کے کہا، امام فرماتے ہیں میرے یارو میرے غم گسارو، نہ روکو مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، لوگوں میں جہیں جاتا میں نہیں جاتا، نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، اور میرا دین جاتا ہے تمہاری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میرے امام نے وہاں سے اجازت لی اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف گئے۔ کیا ہوا کربلا میں؟ وہ آپ زندگی بھر سنتے آئے کہ اہل کربلا نے اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ 72 تن کٹوائے دین کی بقا کے لیے۔ کس کے لیے؟ یہ لفظ میں آپ کی زبان سے 2-4 بار سننا چاہوں گا۔ کس کے لیے؟ آپ پھر کہیں کس کے لیے؟ دین کی قدروں کو بچانے کے لیے میرے امام نے 72 قربانیاں پیش کی، 72 قربانیاں۔ اور روایت میں آتا ہے، مورخ لکھتا ہے کہ ان 72 قربانیاں پیش کرنے کے بعد جب میرے امام، آج تو لوگ عجیب و غریب قسم کا واقعہ بنا کے پیش کر دیتے ہیں، اور حافظ آبادی لوگوں کو تو واقعہ کربلا سے بہت زیادہ شناسائی ہے۔ یاد رکھنا، جس طرح واقعہ کربلا کو ہم بیان کرتے ہیں کہ 3 دن تک میرے امام وہاں پانی کے لیے منتیں کرتے رہے، 6 ماہ کا معصوم علی اصغر لے کر وہاں میرے امام نے ان کی منتیں کی کہ اس بچے کے لیے پانی دے دو، جاؤ میری سکینہ کے لیے 2 گھونٹ پانی دے دو۔ انہوں نے پانی کی منتیں کی، ظالموں نے پانی نہ دیا۔ اور بھائی یہ آپ کا تخیل ہوگا، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، میں صرف آپ کو اتنی بات بتاتا ہوں، فیصلہ اپنے ضمیر سے کر لیں۔ چورہ شریف کا پیر زمین پہ خنڈی مارے تو زمین سے چشمہ جاری ہو سکتا ہے، اور میاں حوض کوثر کا والی فرات کو اشارہ کرتا، فرات میرے امام کے قدموں میں آ جاتی۔ انہوں نے منتیں نہیں کی۔ پتہ نہیں تم کس امام کے تذکرے کرتے ہو۔ وہ ایک سادہ سا شاعر گزرا ہے، وہ کہتا ہے آج بھی ہمارا تخیل ہے، دیکھا سیلاب میں نے تو آیا مجھے خیال، دیکھا سیلاب میں نے آیا مجھے خیال، پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ پانی تو آج بھی میرے امام کے قدموں کو بوسہ دینے کے لیے تیار تھا، اور میاں وہ پتہ نہیں اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ 72 تن کٹوا کے میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا سے جب وہ اپنے گھوڑے پہ سوار ہوئے اسلام کی قدروں کو بچانے کے لیے، تو دیکھنے والا بے ساختہ کہہ اٹھا، ارے یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے، غبار سے اٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، اللہ اکبر، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ میرے امام میدان کربلا میں عظیمت کے ساتھ کہے، ڈٹ کے، منت نہیں کی، زندگی میں کبھی نہ کہیں۔ میرے امام نے پانی کے لیے کسی کی منت ہے؟ میرے امام نے ترلے نہیں کیے، وہ تو اللہ کی رضا پہ راضی تھے۔ مورخ کہتا ہے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹنے لگے تو اس وقت امام سجدے میں تھے،
اور سجدے میں جو امام کے آخری لفظ تھے مورخ نے ان جملوں کو محفوظ کر لیا. ذرا یاد کر لیں ان لفظوں کو, اور وہ لفظ یاد کرنے کے بعد سوچیں, ضمیر نہیں مانتا کہ امام نے پانی مانگا ہوگا. آخری سجدے کے لفظ ہیں اللہم رضم بقضائک وصبرن علی بلائک وتسلیمن لامرک. اللہ میں تو تیری رضا پہ راضی ہوا, اللہ میں نے تیرے امر کو تسلیم کر دیا, باری تعالیٰ میں نے آنے والی مصیبت پہ صبر کیا, تیری رضا پہ راضی رہا. اللہ بتا تو بھی اپنے بندے حسین پہ راضی ہوا ہے یا کہ نہیں ہوا؟ او اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی تھی, پانی کے لیے قربانیاں پیش نہیں کی, انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں پیش کی. میرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, چونکہ یہ قافلہ بچا تھا, یہ بچا کھچا قافلہ جب کربلا سے مدینہ طیبہ کی جانب بڑھا تو اہل مدینہ کی خواتین حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا سے اظہار تعزیت کے لیے آئیں. تو ہر خاتون اپنے من کی آگ بجھانے کے لیے سوال کرتی. ایک خاتون نے بڑا تلخ سا سوال کر دیا, کہنے لگی کہ سیدہ میں جانتی ہوں کہ میدان کربلا میں تیری آنکھوں کے سامنے 6 ماہ کا علی اصغر قربان ہوا, تو نے عباس کے کٹتے بازو اور علی اکبر و قاسم کی لڑتی جوانیاں دیکھیں, تیرے سامنے تیرے بھائی کا سر کاٹ دیا گیا, لیکن کون سا وہ لمحہ تھا جو تیری طبیعت پہ سب سے مشکل گزرا؟ اللہ اکبر. سوال مشکل تھا, لیکن سیدہ پاک سلام اللہ علیہا نے اس خاتون کو صرف جواب نہیں دیا, پوری امت کو ایک پیغام بھی دیا. فرمایا ہاں اس دن صبح سے شام تک میں سارا وہ کربلا کا خونی منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی رہی. میں نے عباس کے کٹتے بازو, میں نے قاسم اور علی اکبر کی لٹتی جوانی دیکھی, میں نے 6 ماہ کا علی اصغر قربان ہوتا دیکھا, بائک کا کٹتا سر بھی میں نے آنکھوں سے دیکھا, لیکن میں نے نوحہ نہ کیا, بال نہیں نوچے, سینہ نہیں پیٹا, اپنے منہ پہ تماچے نہیں مارے, میں استقامت کا پہاڑ بن کے وہ منظر دیکھتی رہی. لیکن جب شام کا سورج ڈھلنے لگا, اللہ اکبر, سیدہ فرماتی ہیں خدا کی قسم جب شام کا سورج ڈھلنے لگا تو ظالموں نے ہمارے خیموں کو آگ لگا دی. وہاں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم بھاگیں, اور جب ایک طرف ہوئیں اسی اسنا کے اندر میری مغرب کی نماز لیٹ ہو گئی تھی. کعبے کے رب کی قسم میرے پہ سب سے مشکل وہی لمحے گزرے تھے. اور میاں سنو, ہم لوگ سارا سال مسجد کا منہ نہیں دیکھتے, قرآن پاک کی تلاوت ہمارے قریب تک نہیں آتی, سارا سال ہماری جبینوں کے سجدے جب وہ نمازوں سے بیگانہ رہیں, اور جب وہ گلیوں چوکوں بازاروں میں جوانی کے خوبصورت لمحات گزار کر ہم محرم کا مہینہ آ جائے تو 4 دیگیں بانٹ کر یا 2-4 ٹپ پانی بانٹ کر اور ہم وہاں کھڑے ہو کر نعرہ لگاتے ہیں حسینیت زندہ باد. اور میاں یاد رکھنا, حسینیت زندہ باد پانی بانٹنے کا نام نہیں, میرے امام کی 72 قربانیاں ہماری پکائی دیگوں کا حق, جب ان کا حق ادا نہیں کر سکتی, کیا ہمارا بانٹا ہوا پانی ان 72 قربانیوں کا حق ادا کر دیتا ہے؟ کیا ہماری لگائی سبیلیں ان کی قربانیوں کے لیے کافی ہیں؟ کیا ہمارا یہ دیا ہوا دلوایا ہوا ختم ان کی قربانیوں کے لیے کافی ہوتا ہے؟ نہیں بھائی. کمال یہ نہیں ہے کہ ہم دیگیں بانٹیں, محرم آجے سبیل لگا دیں, کبھی دودھ کی, کبھی پانی کی, کبھی شربت کی. اور میاں نہیں, کمال نعرہ لگانے میں نہیں ہے, کمال یہ ہے کہ میری زبان نعرہ نہ لگائے, بلکہ کمال یہ ہے کہ میری جبینوں کے سجدے کہیں حسینیت حسینیت. کھوکھلے نعرے وہ ہوتے ہیں جو محض زبان سے ہوں, نعرہ وہ ہوتا ہے جو کردار سے ہو. زبان نعرہ لگائے تو غلط ہو سکتی ہے, اور میاں کمال یہ ہے کہ زبان نہیں جبین کا سجدہ بول کر کہے حسینیت. کمال یہ ہے کہ میری نظروں کی حیا معاشرے میں پیغام بانٹے حسینیت. مزہ کمال یہ ہے کہ میری زبان کی سچائی ڈنڈورا پیٹتی پھرے حسینیت. کمال یہ ہے کہ میرے شب و روز کی ایمانداری پورے معاشرے کو پیغام دے حسینیت. جن اسلام کی قدروں کو بچانے کے لیے میرے امام نے پورا خاندان لٹا دیا, اگر اسلام کی ان قدروں کو میں نے نہ بچایا تو یاد رکھنا حسینیت زندہ باد کا نعرہ میں جھوٹ لگاتا ہوں, چونکہ میرے امام نے
میرے امام نے جنگ یزید سے نہیں لڑی، جنگ یزیدیت سے لڑی تھی۔ کس سے لڑی تھی؟ آج پوری دنیا کے باطل نظام، پوری دنیا کے باطل نظام آج بھی یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہمیشہ طاقت حق ہے۔ پوری دنیا کے باطل نظام آج بھی کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو سٹرونگ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں طاقت حق ہے، لیکن میدان کربلا کے اندر میرے امام نے 72 تن کٹوا کے یہ بات واضح کر دی، میاں طاقت حق نہیں ہے بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ طاقت حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ اور میرے امام نے پوری دنیا کو یہ واضح کر دیا، اور واضح کر دیا میرے امام نے میدان کربلا کے اندر اپنی قربانی پیش کر کے، اور پوری دنیا نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ میدان کربلا میں تلواروں کی جنگ جیتنے والے مقدر کی بازی ہار گئے۔ مقدر کی بازی قیامت تک کوئی اپنے آپ کو یزید کا بیٹا، وہ بولیے کوئی یزید کا بیٹا، کوئی کہتا ہے کہ میری اتنی پشت میں آ کے یزید آ جائے گا، کوئی کہتا ہے کہ میں جو وہ شمر کی نسل سے ہوں، کوئی کہتا ہے کہ خولی میرے جد امجد میں آتا ہے، اور جو بھی کہتا ہے سر اٹھا کے کہتا ہے میری اتنی پشت کے اوپر جائیں تو حسین ابن علی آ جاتے ہیں۔ غلام حسین تو آپ کو نظر آئیں گے، خادم حسین تو نظر آئیں گے، محمد حسین تو نظر آئیں گے، یزید نظر ہے، خولی نظر ہے، شمر نظر ہے۔ وہ باطل کا پرچار کرنے والے وہاں جو وہ تلواروں کی جنگ جیتنے والے مقدر کی بازی ہار گئے، لیکن میرے امام اس سنگریزوں پر، ان ریت کے ذرات پر بظاہر اپنا خارا پورے کا پورا خاندان لٹا کر قیامت تک عظیمت اور حریت کی جنگ جیت گئے تھے۔ اگر ہم نے ان قدروں کو اپنایا نہ جن کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی گئی تھی، اگر ہم نے ان قدروں کو نہ اپنایا تو یاد رکھنا قیامت والے دن حسین ابن علی کی صفوں سے نہیں اٹھائے جائیں گے۔ میں ایک بات کر کے گفتگو سمیٹ لیتا ہوں کہ آپ نے کئی بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنا ہے، فرماتے ہیں میرے دور حکومت میں اگر دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں قیامت کے دن اس کا جواب دوں گا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں بھائی، کتا پیاسا مرے تو جنگل میں، کتا پیاسا مرے تو صحرا میں، بات سمجھ چلتی ہے؟ دجلہ کے کنارے کتا پیاسا مر جائے تو میں جواب دوں گا، یہ عمر بن خطاب نے اعلاناً کہا، اگر دجلہ کے کنارے کتا پیاسا مر جائے تو میں جواب دے ہوں۔ اور بھائی اسی دجلہ کے کنارے اسلام کی بقا کے لیے، قدروں کو بچانے کے لیے میرے رسول کا پورا خانوادہ لٹ جائے اور میں ان قدروں کو پامال کرتا پھروں، میں ان قدروں کو اپنانے سے انکار کر دوں، جس قدروں کو بچانے کے لیے میرے رسول کا خانوادہ لٹ جائے، قیامت کے دن کٹہرے میں کھڑا کر کے اللہ میرے سے بھی سوال کرے گا۔ اور میاں میرے پیارے محبوب کے خاندان نے قربانیاں پیش کی اسلام کی ان قدروں کو بچانے کے لیے، تو نے اس کی پرواہ نہ کی اور تو نے سارے دین کو نعروں تک محدود کر دیا۔ دین ہمارے نعروں کا محتاج نہیں ہے، دین ہماری جب وہ سبحان اللہ یا آمین کا محتاج نہیں ہے۔ اور میاں اسلام کردار مانگتا ہے۔ حافظ آباد کی سرزمین پہ یہ میں شعر پڑھوں تو سمجھ چلے گی، ہم نے ساری زندگی پڑھا، ہم نے ساری زندگی پڑھا، اور ہماری قوم کے بچے بچے کی زبان پہ یہ آتا ہے، ہمارے بچے بچے کی زبان پہ یہ شعر آتا ہے کہ جب وہ اسلام زندہ ہوتا ہے، بولیے اسلام زندہ ہوتا ہے، پھر کہیں اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد اسلام زندہ کیسے ہوتا ہے؟ 10 محرم آ جائے تو اسلام زندہ ہو جاتا ہے؟ ہمارا تو نعرہ تھا قتل حسین اصل میں امام کا قتل حسین اصل میں اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد اسلام کیسے زندہ ہوتا ہے؟ دیگیں بانٹنے سے، چاول بانٹ دینے سے، نعرے لگانے سے، چار آنسو بہانے سے نہیں، کردار کی ایمانداری سے اسلام زندہ ہوتا ہے، زبان کی سچائی سے اسلام زندہ ہوتا ہے، بڑوں سی فرما برداری اور چھوٹوں سے شفقت کرنے سے اسلام زندہ ہوتا ہے، اسلام کی ان قدروں کو بچانے سے جن کے لیے قربانیاں پیش کی گئی تھیں۔ اگر ہم نے ان قدروں کو نہ اپنایا، نہ بچایا، نافذ نہ کیا تو قیامت والے دن کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکے گا اللہ میں حسینی ہوں۔ نام سے حسینی نہیں، کردار سے حسینی ہوتے ہیں۔ میرے امام نے پوری دنیا کے اندر جو کردار دیا وہ ہمارے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہے، ہمارے پاس بہت بڑی ایک داستان ہے۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باطل کے سامنے ٹکرا کر جو پیغام دیا، آج میں اور آپ غور کریں نا، ہم صرف رو کر گزارا کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے لقمہ چھین لیا گیا، غریب بندہ برباد ہو گیا۔ امام نے تو نہیں سوچا، چونکہ ہمارا توکل اتنا کمزور ہے۔ میں آپ لوگوں کے ضمیر سے کہتا ہوں، اپنے ضمیر سے سوال کر کے مجھے جواب دینا، میرے کہنے پر نہیں۔ رزق کون دیتا ہے؟ سب بولے کون دیتا ہے؟ عزت کون دیتا ہے؟ جو میرے نصیب میں رزق لکھا ہے اللہ نے، دنیا کی کوئی طاقت چھین سکتی ہے؟ تو ہم پریشان کیوں ہیں پھر؟ دن رات پریشانی کس بات کی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے لکھے ہوئے پہ ہمیں یقین ہی کوئی نہیں، اللہ کی دی ہوئی عزت پہ ہمیں توکل نہیں ہے۔ میرے امام کو پتا تھا کہ جو ہماری رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں، جو زندہ رہنے کے لیے ہے دنیا کی کوئی طاقت موت نہیں دے سکتی، جو مرنے والا ہے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ لیکن وہ اعزاز جو اسلام کی بقا کے لیے میرے امام نے خرید لیا، دنیا میں کسی کے حصے میں آ سکتا؟ تو حسینی ہونا یہ نہیں ہے کہ ہم نعرہ لگائیں، یہ جلسے کرائیں، یہ آنسو بہائیں، نہیں، اس کردار کو اپنائیں جس کے لیے امام نے قربانیاں پیش کی تھیں۔ تو آج یہ بات پڑھیں، قتل حسین اصل میں، او بھائی ہمارے اندر کون کون سا یزید ہے؟ میرے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں قربانی پیش کرتے ہیں تو لکھنے والے نے کمال کا پیغام دیا، لکھنے والے نے حد کر دی۔ اس نے کہا حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اسلام کی عظمت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی، بار الہ نوحہ سناتا پھرتا، تا روز جزا اشک بہاتا پھرتا، امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین، اسلام تیرا ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ اور اگر اسلام ہمارے اندر نہیں آئے گا تو آج ٹھوکریں کھاتا نہیں۔ آج 56-57 اسلامی ملکوں کے سربراہان کہاں مر گئے ہیں؟ کہاں ان کی غیرت سو گئی ہے؟ آج عالم کفر کے سامنے عالم اسلام مردہ ضمیری کا درس کیوں پیش کر رہا ہے؟ آج پوری دنیا کے اندر در مسلمان بے توقیر کیوں ہو گئے ہیں؟ آج ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود اپنے گھروں کے اندر ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں بن گئی ہے؟ اس لیے ہم نے حسین ابن علی کے کردار کو فالو ہی نہیں کیا، اس قدروں کو ہم نے سوچا ہی نہیں، اس اسلام کو نافذ ہی نہیں کیا جو میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 72 قربانیاں پیش کرنے کے بعد قوم کو بچا کر دیا تھا۔ آج ہمارے پاس وہ اسلام ہے؟ غور کریں، پتہ ہی نہیں، صرف نعرے ہی ہیں۔ میری دعا ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر اللہ ہمیں حقیقی اسلام سے روشناس کر دے، اور وہ اسلام جو امام علی مقام نے ہمیں دیا تھا، جو اہل بیت نے بچا کے دیا تھا، اور وہ قرآن اور صاحب قرآن کا نظام اللہ ہمیں اپنے اوپر اور پورے معاشرے کے اوپر نافذ کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ میری زبان سے نکلے بے ترتیب سے جملے اگر آپ لوگوں کی سمجھ آ گئے ہیں تو میں دعا کرتا ہوں اللہ میرے جملوں میں اثر ڈال کے ان کو دلوں میں اتار دے اور ہمیں عمل کی راہیں عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ پاک تیری بارگاہ میں اتنے لوگوں کی آمین سے دعا ہے، جتنے لوگ آج کی خوبصورت محفل میں چل کر آئے، اللہ سب کے قدموں کو گلزار کر دے۔ اے اللہ لوٹنے والے ہر قدم کو بامراد کر دے، دنیا آخرت کی بالائیاں ہمارا نصیب فرما۔ تیری بارگاہ میں التجا ہے اللہ اس امت کے بے روزگاروں کو رزق حلال، رزق وسیع، رزق سہل، رزق مبارک عطا فرما۔ مقروضوں کو بارے قرض سے نجات دے دے، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولادیں فرما بردار کر دے۔ اے اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی ظلم کے پنجے میں ہیں اللہ انہیں نجات عطا فرما۔ الہ العالمین جو آزادی کا سویرا مانگتے ہیں انہیں آزادی کی لازوال دولت عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں التجا ہے اہل کربلا جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں پیش کیں اللہ انہیں بلندی درجات عطا فرما۔ اے اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرما کے اللہ ہمیں ان کا ثمر عطا فرما، وہ اسلام ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنا نصیب فرما۔ جو کچھ بھی کہا سنا سمجھ آئی اللہ عمل کی راہیں نصیب فرما، باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ کر اسلام کا پرچم روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرا تھوڑا سفر لمبا ہے، میں نے آگے کسی پروگرام پہ پہنچنے کا وعدہ کیا ہے، اس لیے